مفکر ملت، مبلغ اسلام، مفتی پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائیں، اور آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی سماعتوں کو حاضر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کے بیان کے فوراً بعد اذان ہوگی، سنتوں کے وقفے کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت صاحب کی گفتگو کا ایک ایک لفظ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگے تو آپ کا مچلہ نظر آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشن پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام، سامعین و حاضرین، درس قرآن کے عنوان سے منور اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انتظام کرنے والوں، تشریف لانے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، بہت ساری سوچوں سے بچا کرو۔ کثیرا من الظن، بہت ساری سوچیں جو بلا وجہ تمہیں آتی ہیں، بہت سارے گمان جو بلا وجہ تم کرتے ہو، ان سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہے، بعض سوچیں بھی گناہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اجتنبوا، تم اجتناب کرو، تم بچو، پرہیز کرو۔ سوچیں جب صاف ہوتی ہیں تو معاشرہ صحت مند ہوتا ہے، خیالات جب صاف ہوتے ہیں تو خواب بھی اچھے ہوتے ہیں، اور خواب اچھے ہوتے ہیں تو پھر تعبیر بھی اللہ اچھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر قوموں کی سوچیں بکھر جائیں، افکار اور نظریات کے اندر قباحتیں آ جائیں اور بدگمانیاں کثرت سے ہو جائیں، اچھے خیالات تھوڑے رہ جائیں، تو پھر اس معاشرے میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی کم ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ سارے برے ہیں، تو ہماری سوچ نے تو بہت سارے لوگوں کو میلا کچیلا کر دیا۔ سوچیں جب اچھی ہوتی ہیں، نظریات جب اچھے ہوتے ہیں، پاکستان میں ہزاروں مریض ہیں ڈپریشن اور ٹینشن کے، ہزاروں مریض۔ یہ پچھلا سال گزرا تو 5 لاکھ سرکاری اسپتالوں میں مریض رجسٹرڈ ہوئے جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تھے، جو کہیں نہ کہیں سے کوئی دوا استعمال کرتے تھے، اور جو جاتے نہیں دوائی لینے ویسے ہی مریض ہیں، ان کی تعداد جانے کتنی ہے۔ اس مرض کے نفسیات کے مریض کو ہر ڈاکٹر ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ تو اپنی سوچ کو صحیح کر لے، اچھا سوچا کر،
سوچوں کو مثبت کر، تیری سوچوں کا یہ منفی پن تجھے نقصان دے گا۔ ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اب تو ہمارے ملک کے تو حالات کچھ اس طرح کے ہیں، 4 آدمی بیٹھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ ڈبیٹ کرنے کے لیے، اور چاروں مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف بولیاں بولتے ہیں چاروں۔ جو آدمی ان کو سننے بیٹھتا ہے یا ان کی بات پر تھوڑی سی غور کرتا ہے، بیچارہ الجھ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ کسی اچھے انسان کے بارے میں آپ کی سوچ بنی، آپ نے اس کو پڑھا، اس کو سنا، اس کے بارے میں سنا، کچھ طبیعت لگنے لگی، کچھ دل مائل ہونے لگا کہ اس کے سبب سے شاید میں دین کی طرف بڑھ جاؤں۔ اب یہاں سوچوں کی تباہی کا اسباب زیادہ ہوتا ہے۔ فٹافٹ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اس شخص کی 99 خوبیاں ایک طرف رکھ کے ایک خامی بیان کر دیتا ہے، کہتا تمہیں نہیں پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے، کل اس شخص نے میرے سامنے نوافل چھوڑ دیے۔ فوری طور پر لوگ ایک چیز ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ذاتی کو فائدہ اس میں ہو جائے، اس شخص کو توڑنے سے کوئی ذاتی فائدہ شاید ہو جائے، لیکن ملی نقصان ہوتا ہے، قومی نقصان ہوتا ہے، اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کے بارے میں کوئی فکرہ داغ دیتے ہیں، ہم تو کہہ کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے بارے میں کبھی بھی کسی کو غلط گائیڈ نہ کرو۔ تم تو زوجہ کو کہہ کے چلے جاؤ گے کہ تمہارا خاوند نہیں اچھا، تم تو کہہ کے چلے گئے، رخصت ہو گئے، تم نے تو 10 منٹ اس کے پاس بیٹھنا تھا، میاں بیوی نے ساری زندگی ساتھ رہنا تھا، تم نے ان کی زندگی کہاں لٹکا دی؟ تو سوچوں کو بگاڑنے کا کام لوگ زیادہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا، ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گمان صحیح رکھا کرو، تم اپنے رب کے بارے میں جس طرح کا گمان رکھو گے تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا۔ پھر غور کریں حدیث کے لفظوں پر، فرمایا جیسا تم گمان کرو گے، اگر تمہارا گمان ہے کہ میرا اللہ مجھے بڑا دے گا تو پھر رب بھی تمہارے گمان کے مطابق تمہیں بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ذہن بن گیا کہ نہیں میں نے لوٹ کے ہی کھانا ہے، کسی کی جیب ہی کاٹنی ہے، میں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سلیقہ ڈھونڈنا ہے کہ میں کسی شخص کو کس طرح قابو کر سکتا ہوں، تو پھر ساری زندگی اسی رٹے میں گزر جائے گی۔ سوچ اچھی کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گیا، ایک صحابی شدید بیمار تھے، شدید علیل تھے۔ کہتے ہیں جب ہم پہنچے، جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو مجبور ہوتا ہے بیچارہ، تلخی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ ڈاکٹروں سے بھی سخت لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں، بیماری چڑچڑا کر دیتی ہے آدمی۔ فرماتے ایک صحابی شدید بیمار تھے، کرب کی حالت ان پہ طاری تھی، جب ہم گئے تو وہ تڑپ رہے۔ فرماتے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ترغیب و ترغیب میں روایت موجود ہے۔ کہتے جب ہم پہنچے نا تو شخص شدید بے چین تھے، وہ صحابی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کہتے شدید پریشان تھے۔ جس وقت ہم پہنچے اس کے پاس بیٹھے، محبوب علیہ السلام نے تسلی دی تو حضور نے آج ایک انفرادی سوال کر دیا جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو صحت یابی کی دعا فرماتے، کوئی دعا تلقین کرتے، یا محبوب علیہ السلام صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے۔ آج ایک الگ سے حضور نے بات کر دی، انفرادی جملہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تو بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، کرب کا عالم ہے اور لگ رہا ہے کہ تو شدید تکلیف محسوس کرتا ہے، میرے غلام بتا تیرا اس وقت اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ اس وقت تو اپنے اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تیری کیا سوچ ہے اس وقت؟
اس وقت تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب محبوب علیہ السلام نے یہ پوچھا تو ہم نے اس شخص کے چہرے پر اطمینان دیکھا، یکایک اس کی طبیعت میں ہم نے سکون دیکھا، اور کہتے ہیں بڑے اطمینان سے، بڑے ٹھہراؤ سے، چمکتی آنکھوں سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میری سوچ اور میرا گمان اس وقت بھی یہی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اس حال میں کہ جب میں شدید بیمار ہوں، سوچ میری یہی ہے کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ کہتے ہیں بس یہی اس کی زبان پر لفظ تھے، اور پھر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا۔ کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں چند آنسو حضور کے وہیں گرے، پھر محبوب اٹھے اور تھوڑا سا آگے جا کے حضور رکے اور فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ تو فرمایا اس کا دیدار کر لو، اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جو الجھاؤ ہے نا سوچوں کا، آپ یقین کریں اب تو لوگ دہریہ ہونے کے قریب آ گئے معاذ اللہ۔ اس کو ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو ملا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ سوچوں نے الجھاؤ پیدا کر دیا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ رب کریم نے جس کو جو چاہا، جہاں چاہا، جس طرح چاہا اس نے عطا فرمایا، لیکن لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، لوگ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اچھی سوچ پیدا کریں، صحت مند معاشرہ جنم لے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی ہے تو رب نے بہتر سمجھا تھا کہ اس کے لیے دولت اچھی ہے۔ تو صرف دولت کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو پلٹ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ بھی تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھ کہ گھر میں روپیہ بہت زیادہ ہے پر 3 بچے معاذ اللہ نارمل پیدا ہو گئے، یہ بھی دیکھ اللہ نے تجھے صحت مند اولاد عطا فرمائی۔ یہ بھی دیکھ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے۔ اور سنیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے، انسان کا شعور سلامت رہنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں نا جو آدمی ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، اب نارمل ہوتا ہے، کتنا اس کا اونچا قد ہوتا ہے، کتنا خوبصورت جوان ہوتا ہے، لیکن بیچارہ روڑی پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کھانے کی، پہننے کی، پاکی پلیدی کی جو عقل عطا فرمائی ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے مالک کا۔ لیکن لوگ اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، اپنے افکار اور نظریات کو نہیں بدلتے۔ ہمارے ہاں سوچوں کے اس بگاڑ نے ہمارا کوئی دوست نہیں رہنے دیا، ہمارا کوئی دوست نہیں۔ وہ جو 2 بندے سامنے کھڑے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے شیطان کان میں بتا گیا تیرے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ ایسا کہ پتہ نہیں بیچارے کیا کر رہے ہیں، اللہ جانے وہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تیرے خلاف؟ ماں نے بچے کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، نکاح کیا ہے، لیکن اگر شادی کے بعد اماں 2 گھڑیاں لے کے بیٹے کو بیٹھ گئی ہے، 2 گھڑیاں، توجہ ہے میری بات پر؟ تسلی سے، اطمینان سے، ماشاءاللہ انتظامی معاملات آپ کے مکمل ہیں، آپ ذرا سکون سے بیٹھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی میں بات سمیٹ دوں گا۔ ایک پیغام ہے، میں چاہتا ہوں ذرا صحیح طرح آپ تک پہنچ جائے، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اماں نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا، وہی اماں چند گھڑیاں شادی کے بعد لے کے بیٹھ گئی ہے، تو بہو صاحبہ کے ذہن میں آ گیا نہیں میرے خلاف ہی باتیں ہوئی، تو فوری طور پہ سمجھ گئی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ اب وہ خاوند جب شام کو کمرے میں پہنچتے ہیں تو اس نے کہا بتا تیری اماں نے تیرے کانوں میں کیا ڈالا ہے۔ وہ بھائی ضروری تو نہیں کہ اماں جب بھی بیٹے کے پاس بیٹھے گی وہ بیٹی بہو کے خلاف ہی بات کرے گی، اور اگر چند گھڑیاں بہو علیحدہ میں لے گئی کہ 2 منٹ آئیے گا، اور ہو سکتا ہے نیکے کا کوئی راز اس نے بیان کرنا ہو، تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہاں بدگمانی، اتنی بدگمانی ہے، نہ تو کوئی عالم صحیح بچا ہے، نہ کوئی پیر صحیح بچا ہے، نہ کوئی سیاستدان صحیح بچا ہے، نہ کوئی ٹیچر صحیح بچا ہے۔ بتلائیے وہ کس طرح کا معاشرہ ہوگا جس معاشرے کے اندر لوگ اٹھ کے کہیں کہ دین کا درس دینے والا ممبر رسول پر بیٹھنے والا بھی غلط، مصلی پہ بیٹھنے والا بھی غلط، 50 سال جس نے رسول اللہ کا دین پڑھایا وہ بھی درست نہیں۔ اور اب تو حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ وہ صوفیاء داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی طرف کے جنہیں 1000 سال بیت گئے، دنیا سے گئے ہوئے، ہزاروں سال گزر گئے، جنہوں نے جوانیاں دین کو دے دی، لوگوں نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے تھے وہ شرک والا تھا۔ اتنی سخت بات تم نے کر دی، تم ڈرے ہی نہیں؟ جس قوم کے لیڈر بدنام ہو جاتے ہیں وہ قوموں کے نظریات کیسے صحیح رہتے ہیں؟ جب نظریہ آگے فراہم کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے تو پھر میرے بھائی نظریات کیسے صحیح ہوئے؟
اگر خواجہ معین الدین اجمیری ہی درست نہیں تھے تو پھر ان کا لایا ہوا پیغام کیسے درست ہوگا؟ اگر وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس کا دیا ہوا میسج کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم نے اتنی بدگمانی پھیلائی، اتنی بدگمانی. اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگتا. بہت بڑے بڑے لوگ کانوں کے کچے، بڑے بڑے سیٹوں پہ براجمان ہیں، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے عقیدت مندوں، شاگردوں، مریدوں، چھوٹے چھوٹے جو تعریف کرنے ان کی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں، اور ایک بڑے آدمی کی بات کا اعتبار. لیکن نا ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ صاحب فلاں عالم آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ کہنے لگے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں بات کریں. مجھے نہیں لگتا انہوں نے کی ہو، وہ مصروف آدمی ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، کام کرتا ہے. نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں کہا نہیں حضرت جی میں قسم دیتا ہوں. تو فرمانے لگے اچھا تم نے ساری سنی ہے؟ کہ حضرت منوان آپ کا نام لے کے پوری بات کی. تو فرمانے لگے پھر تم میرے دوست تو نہ ہوئے، تمہیں تو چاہیے تھا وہی کوئی جواب دے دیتے. تم یہاں چل کے آئے ہو، اس کا مطلب ہے قباحت تو تمہارے اندر پائی جاتی ہے. کمزور باتیں ہم کرتے ہیں، کمزور باتیں. پہلے تصوف اور طریقت اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں، میں نہیں باقی. اب طریقت اس کا نام ہے کہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ کیسی طریقت ہوئی؟ یہ کیسی طریقت ہوئی؟ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب. وہ ایک آدمی نے تحقیق کی ہے، خیر تھے تو وہ ادیب ٹائپ آدمی، خان آصف نام تھا، پر کچھ باتیں بڑی خوب لکھتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مرید کرتے تھے لوگوں کو. تو ملتان کا ایک آدمی بیعت ہونے کی غرض سے حاضر ہوا. جب وہ مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت اس کا بازو پکڑ کے تو کونے میں لے گئے. کہنے لگے ملتان کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں. تو فرمانے لگے یہ جو میرے پاس آئے سارے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی امرتسر سے آیا ہے، کوئی وہ کہاں یو پی سی پی سے آئے لوگ ہیں. فرمانے لگے ان کو میرا پتہ نہیں، اس لیے آئے بیٹھے ہیں، میں تو جیبیں کاٹتا ہوں لوگوں کی، بڑا دنیا دار ہوں. اور فرمانے لگے تو میرے شہر کا ہے، تجھے صحیح مشورہ دیتا ہوں، اگر مرید ہونا ہے تو پاک پتن شریف چلا جائے. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بڑا فخر ہے، وہاں جا، یہاں تجھے کیا ملے گا، وہاں چلا جاؤ. شخص کہتا ہے کہ اس طریقے سے کونے میں لے جا کے تسلی دے کے سمجھا کے، جس طرح آج کل لوگ ادھارے پیسے نہیں لیتے کسی سے، کونے میں لے جا کے منت کر کے ساری بات سمجھا کے. کہتے ہیں کہ سب انہوں نے مجھے سمجھا دیا. اب میں سمجھ گیا کتنی وضاحت وہ کر رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. کہنے لگے پاک پتن شریف چلے جاؤ. کہتے ہیں میں سفر کر کے یہاں پہنچا حضرت بابا صاحب کی خدمت میں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا حضور غلام ہونے آیا تھا، دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے روح کا اصلاح کا تعلق بنانا چاہتا ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ اور اس کی حضور ملتان سے. تو فرمانے لگے وہاں فقیری کا دریا بہہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا. وہاں فقر کا دریا بہہ رہا تھا، تو چھوٹی سی نہر. کہا حضرت صاحب مجھے نہیں پتا نہر کون ہے اور دریا کون ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جاؤ، آپ کہتے ہیں آج کسی پیر سے کہیں بھلا کسی کو دوسرے کے پاس بھیجے. کرے جرت کوئی، وہ کرے نہ جرت، چلو کوئی ایک ہی کرے. اللہ ماشاء اللہ. عجیب بات ہے نا. وہ لوگ جایا کرتے تھے کبھی سیال شریف، تو حضرت خواجہ ضیاء الدین فرمایا کرتے تھے تیری پرواز زیادہ ہے، میں کمزور ہوں، تو گولڑا شریف چلا جا. ان کے پاس وہ لوگ بھیجا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے. لیکن ہماری آج کی زمانے کی سوچ نے، بلکہ میری تو چھوٹی سی، میرا چھوٹا سا تبصرہ یہ ہے کہ اب بندے جوڑنے کی اتنی کوشش نہیں کی جاتی جتنی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ ایسے فکرے چھوڑے جاتے ہیں کہ جن سے کسی طریقے سے کوئی کمزور کیسے ہو سکتا ہے. یہ بدگمانی ہے، یہ بری سوچ، یہ ہمارے رویوں کی وہ غلط تعبیر ہے جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، جس سے پھر سارے لوگ تباہ ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سوچنے کی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے اگر کوئی بی بی گلی میں بے پردہ جا رہی ہو تو اسے بے پردہ نہ کہو. بھاگی جا رہی ہے بغیر دوپٹے کے، اس پر طنز نہ کرو، تنقید نہ کرو. حضور کیوں؟ فرمانے لگے ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو، اور جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماؤں کو دوپٹے یاد نہیں رہتے. کہا وہ بھاگی جا رہی ہے، جانے اس کے گھر میں سانپ نکل آیا، پوچھو تو صحیح. آپ یقین کریں ہم ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے بدگمانیوں پر، سنی سنائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے
اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، وہ تحقیق ہی نہیں کرتا، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ہمارا بہت سارا کام افواہوں پہ چلنے لگا ہے، بہت ساری بات آپ یقین کریں اچھی بات اتنی جلدی نہیں پھیلتی، شر جتنی جلدی پھیلتا ہے، اس قدر تیزی سے لوگ اس کو اختیار کر کے آگے روایت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو صحیح کرے، سوچوں پر بہرا بٹھائے، کسی چیز کی تعویل کرے، اچھی تشریح کرے۔ ہمارے بزرگوں نے پورے باب اس پر لکھے کہ کسی بزرگ سے کوئی فکرہ سرزد ہو جائے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ سورہ ممتحنہ ساری اسی عنوان پر ہے کہ کوئی بڑا کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کیا جائے، اس کی مجبوری تلاش کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں پریشان تھا، کیوں کر ایسی بات۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا شورا سن کے پہنچے، کہتے جب میں ان کی خدمت میں گیا تو کئی مہینوں کا سفر کر کے گیا، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ مطلب کئی مہینوں کا میں سفر کر کے گیا، جب میں پہنچا تو بابا جی مریدوں کے ساتھ کشتی لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا میں کہاں آ گیا، کہاں وہ میں نے سنا تھا درویش ہوں گے، پڑھے پڑھائیں گے، یہاں کشتی ہو رہی ہے۔ کہتے سوچا آ گیا ہوں، رات تو رہنا ہی ہے تو چلو رکتا ہوں۔ کہتے مجھے لے گئے کمرے میں سلا دیا، عشاء پڑھ کے میں آرام کرنے کا، رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دلدل میں الجھ گیا ہوں، اتنا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ حضرت امیر کلام میری خواب میں آئے اور بازو پکڑا، اللہ اکبر کہہ کے مجھے باہر نکال دیا۔ کہتے فجر کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھی، نماز کے بعد حضرت میرے لیے خود ناشتہ لے کے آئے اور کھانا رکھتے ہی مسکرا کے میری طرف دیکھا، زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے بھیا اگر ہم پہلوان نہ ہوتے تو راز تمہیں دلدل سے باہر کیسے نکالتے، پہلوان تھے تو تمہیں نکال لیا نا۔ اور پھر فرمانے لگے تم نے تحقیق ہی نہیں کی کہ کشتی کیوں کر رہے تھے، تحقیق ہی نہیں کی۔ اس کو حضرت نور بخش توکلی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کہنے لگے تحقیق کیوں نہیں کی؟ فرمانے لگے یہاں یہودیوں نے اطلاع دی ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تسبیح لے کے کونے میں چھپنے والا صوفی نہیں بننا چاہتا، خود بھی جہاد کی تیاری کر رہا ہوں، مریدوں کو بھی تیاری کروا رہا ہوں۔ تیاری کرو، میدان میں نکلنا، جو چیز خیر بھائی تم سن تو صحیح نا، پوچھ تو صحیح، تھوڑی سی توجہ تو کر۔ اور کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا بڑا شوق، وہ بڑا دوڑ کے آگے جاتے ہیں تبلیغ کرنے، بھاگ۔ میرے پیروں میں کچھ تکلیف رہتی ہے، الرجی کبھی کسی زمانے میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے نہ معاملہ، اب میں ایک پیر بچھا کے دوسرا کھڑا کر کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کئی دفعہ کسی جگہ کھانا کھاتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم نے تو آپ سے سیکھنا ہے، تو آپ نے پیر ہی نہیں بچھایا۔ تو میں نے کہا دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا تم نے کر دیا ہے، اتنا مجھ سے پوچھ تو لو صاحب، کوئی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں کوئی بات ہوگی، کسی جگہ کوئی مسئلہ ہوگا، تھوڑی تحقیق کر لو، تھوڑا کسی سے پوچھ لو، تھوڑا آگے بڑھ کے سن لو، سوچ صحیح رکھے۔ ملت کے جوانوں یاد رکھو، سوچ صحیح رہے گی تو معاشرہ صحت مند ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اعلیٰ تھے نا تو باتیں بڑی اعلیٰ فرمایا کرتے، بڑی اعلیٰ بات لکھی ہے ملفوظات شریف میں۔ فرماتے ہیں ایک دو چار قاری حضرات سے انہوں نے ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ والے کے پیچھے، تو ان کے کچھ تلفظات ایسے تھے جو مستحب ادا کرنے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت تک جماعت خود کرواتے ہیں، کئی دفعہ کہا کرتے تھے یار میرے لفظ ٹوٹتے ہیں پر محسوس نہ کرنا، میرا مصلے سے دل بڑا لگ گیا، میری طبیعت لگ گئی ہے، میں کیا کروں۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو کچھ قواعد صحیح ادا نہ ہوئے تو قاری کہنے لگے او ہو ہم تو درویش سمجھ کے آئے جسے قرآن ہی نہیں صحیح پڑھنا، چلے گئے باہر۔ گرمی بڑی سخت تھی تو دل میں خیال آیا کہ ساتھ نہر چل رہی ہے، اور یہ معاملہ صرف ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے تو جو بچے انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ بھی علماء سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ عالم کہتے ہیں میں نے درس انظامی کیا ہوا ہے، میرے پاس تنظیم المدارس کی ڈگریاں بھی ہیں، اور باقاعدہ میں نے استاد کے پاس بیٹھ کے موقوف علیہ بھی پڑھا ہے، دورہ بھی پڑھا، بتاتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں نہیں ہمارا مطلب تھا تعلیم کتنی ہے۔ بھئی ایک آدمی مکمل عالم ہے، انگریزی بولنے کا نام تعلیم تھوڑی ہے، انگریزی تو ایک زبان ہے، تو جو بندہ بھی لندن میں رہے گا اسے انگریزی آئے گی، وہ چاہے پڑھے چاہے، تو یہ کوئی علم تھوڑی ہے، لیکن بدگمانی ہے نا، بلا آدمی پڑھا ہوا نہیں۔ اور ہمارے سیاستدان یہ بدگمانی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی کیسے آئیں گے اسمبلیوں میں، یہ تو پڑھے ہوئے نہیں، تو تم پڑھے ہوئے ہو،
عجیب معاملہ ہے. تو یہ بدگمانی ہے ایک دوسرے کے خلاف. ان بدگمانیوں سے نکلنا چاہیے. ہر آدمی جو جس شعبے کا ہوتا ہے, جس کو سیگے آتے ہیں وہ دوسروں سے سیگے ہی پوچھتا رہتا ہے. جو جس جگہ ہوتا ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی تو اب باہر نکلے تو خیال آیا کہ غسل کر لیں. ہاؤس بنا ہوا تھا, ندی چل رہی تھی تو ندی میں گھس گئے دونوں تینوں قرہ حضرات. اب جب اس کے اندر گھس گئے نہانے لگے تو پانی میں رہنے کا بھی انسان کا ایک وقت ہوتا ہے, زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. دیر ہو گئی پانی میں. اب باہر نکلنا چاہا تو کپڑے جہاں اتار کے رکھے تھے کپڑے کوئی نہیں. تھوڑی دیر نظریں دوڑائی تو وہ سامنے شیر بیٹھا ہے پہاڑی پہ اور کپڑے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے. پانی میں انسان کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ ٹھٹھرنے لگے, کانپنے لگے. اللہ اکبر. تو فوری طور پر شور کیا. کچھ لوگ وہاں دیکھ رہے تھے, بابا جی کے پاس گئے, کہنے لگے وہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ تو یہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے بزرگ دوڑے آئے اور آ کے شیر کو آواز دی, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کہتے ہیں آواز دی شیر کو, ادھر آ. وہ آیا تو کہنے لگے ہمارے مہمانوں کے کپڑے واپس کر. تو پتہ نہیں مہمان آئے ہوئے, تو شیر بھی ان کے پیر چومنے لگا. اس نے کپڑے واپس کیے. فرمانے لگے آئندہ تیری شکایت نہ آئے. اب وہ کرامت دیکھ رہے تھے حضرت کی. میں اس پر حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ میرے محبوب کے غلام تھے حضرت سفینہ. کہتے ہیں میں رستہ بھول گیا تو میرے آگے شیر آ گیا اور میں نے کہا مجھے کچھ نہ کہنا, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو شیر نے مجھے رستہ دکھایا. تو یہ فیوز ملتے ہیں بزرگوں کو. حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے بابا جی کہنے لگے چل میرے مہمانوں کے کپڑے واپس لوٹا. واپس کیے کپڑے. قرہ حضرات نے کپڑے پہنے. جب وہ کپڑے پہن چکے تو بزرگ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. یہاں تو کرامت آ جائے تو فیس بک پہ آ جاتی ہے نا, کمپنی کی مشہوری کے لیے. جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. فٹافٹ کرامت آ جاتی ہے اسی وقت کہ دوسروں کو بھی بتانا جا کے. لیکن بزرگ زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور فرمانے لگے مولانا بوڑھے ہو گئے ہیں, کئی دفعہ نہیں بھی لفظ صحیح ادا ہوتے. فرمانے لگے میرا اور تمہارا ایک فرق ہے, تم نے حرف سیدھے کیے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا. میرا دل سیدھا ہے, کسی کے بارے میں برا سوچتا تو دلوں کو درست رکھے, طبیعتوں کو سیدھا رکھے, سوچے صحیح کرے. تو آپ یقین کریں سب سے معزز طبقہ تھا علماء کا, اور سب سے چھوٹی نظر سے لوگوں نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا. جو آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ باتیں اس کی ہماری طبیعت پہ اثر بھی کر رہی ہوتی ہیں, فوری طور پہ ہمیں بدگمانیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں اب تو لوگ جمعے کی تقریر سنتے ہیں تو ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتے ہیں. نہیں مولانا صاحب اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا. ساتھ ساتھ ان کا ذہن تبصرہ کر, ایسا نہ کریں. سوچ سیدھی, صاف ستھری, میٹھی, حسین رکھیں. سوچیں سیدھی رہیں گی, آپ کے دوست بے شمار ہوں گے, آپ کو بڑے بڑے اچھے لوگ ملیں گے, بڑے بڑے قیمتی. اور اگر اس کی اصلاح کرنی ہو تو آئیے دروازہ رسول پہ. حضرت زید بن عارصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی سوچ کے عجیب زاویے دیکھے. طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا, وجود اطہر سارا زخمی ہے. اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ آج یہ تباہ کر دیے جائیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آئے, عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے مسل دیا جائے. تو کہتے ہیں میں نے حضور کی سوچ دیکھی, نظریہ دیکھا, اور محبوب پاک علیہ السلام کی افکار کو میں نے دیکھا. حضرت زید بن عارصہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے کچھ نہیں کہنا. حضور کیوں؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو میرا دل کہتا ہے ان کی نسلیں ضرور مان جائیں, آنے والی نسلیں ضرور مان. حضرت ابو بکر صدیق نے احد کے میدان میں کہا یا رسول اللہ آج کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے دعا کیا کی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں شعور ہی نہیں, یہ اتنا عقل ہی نہیں رکھتے, انہیں خبر ہی نہیں. اپنی سوچ صحیح کریں, والد کے بارے میں, والدہ کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں, گھر کے بارے میں, باہر کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں اپنی سوچ. آپ یقین کریں تھوڑا سا ہم درگزر کرنے لگے. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے, میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا اس میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے,
عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو بیچاری مجبور ہے، وہ تو کوئی نہ کوئی بات اس سے نکل ہی جاتی ہے، تو اس کو سمیٹنا کس نے؟ بولیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا پردہ، اور لباس ہے نا ایک دوسرے کا. تو بیوی غلطی کرے گی تو بندہ اس پہ پردہ ڈالے گا کہ اچھالے گا، لیکن اس کے لیے اس کی سوچ کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کی سوچ کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہماری سوچیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے رشتے کمزور ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ہم دیکھتے ہیں کہ کس سے ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، کس کو کتنا مجھے تھوڑے دن پہلے ایک دوست نے ایک مضمون بھیجا، طبیعت عجیب کا سفر کرنے لگی، عجیب سفر ہونے لگا دل کا. وہ کہنے لگے کہ کسی جگہ کسی شہر میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جو پارٹنر تھا نا، اکٹھے کاروبار کرتے تھے ایک شخص کے ساتھ، بزنس پارٹنر تھا، تو اس کے پارٹنر نے اچانک ایک عجیب سا کام کیا کہ لوگ حیران ہو گئے. جب جنازہ پڑھ چکے دفن کرنے لگے تو کہنے لگا میں اسے دفن نہیں کرنے دوں گا، اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا، پیسے رکھو تو دفن کر لو. شور ہو گیا، لوگ جمع ہیں، کیا کریں؟ اس کے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کہتے پیسے دو. تو کہنے لگے پہلے تحقیق کریں، ہمیں تو ابا نے نہیں بتایا کہ تیرے پیسے دینے ہیں، ایسے ہی کیسے تجھے پیسے دینے ہیں؟ اگر تے بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا پر کیسے دے دیں؟ تحقیق ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے. کسی نے گھر جا کے بتایا، بیٹی ایک ہی تھی مرنے والے، اس نے بتایا کہ تیرے باپ کے جنازے پہ تو جھگڑا ہو گیا. بیٹی ظاہر ہے امیر باپ کی تھی تو امیر گھر میں بیاہ ہی گئی، اس کے پاس جتنا زیور تھا اس نے سارا اتارا، 10-15 لاکھ 20 لاکھ کا زیور سب اتار کے بھیجا. اس نے کہا کہ میرے چچا سے کہو یہ رکھ لے، اور میرے باپ، میں نہیں تحقیق کرتی کہ اس نے دینے ہیں کہ نہیں دینے، یہ رکھ لے اور میں باقی بھی آہستہ آہستہ دے دوں گی، لیکن میرے باپ کے جنازے کا تماشا نہ بنائے، اسے دفن ہونے دے. کہتے ہیں جب وہ پیسے آئے، زیور آیا، تو وہ جو شخص جھگڑا کر رہا تھا اس نے کہا بھائی بات ختم ہو گئی، سارے لوگ مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے ایک کہانی رچائی تھی، میری مجبوری تھی. کہا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ مرنے والا، میں نے اس سے 45 لاکھ لینے نہیں، میں نے اس کے دینے ہیں، میں نے 45 لاکھ دینے ہیں، اور مجھے اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ سوچ دیکھ لینا کہ میرے حق میں بہتر کس کی ہے، دیکھ لینا میرا کون ہے، دیکھ لینا، ایسے نہ دے، اس کو دینا جس کو میرا صحیح وارث سمجھو. اس نے کہا سمجھ لگ گئی ہے، یہ جو جنازہ پڑھنے بیٹے اور بھائی آئے ہیں یہ جائیدادوں کے وارث ہیں، یہ اس کے دکھوں کے وارث ہیں، اس کے قرضوں کے وارث نہیں ہیں. وہ جو بیٹی گھر میں تھی وہ اس کی اصل وارث ہے. اب یہ 45 لاکھ میں اس بیٹی کو دوں گا. تو اپنی سوچ صحیح کر بھائی، افکار ہم لے کتنا سکتے. آپ یقین کریں ایک ابا جی مجھے کہنے لگے، والد صاحب کسی کے، کہنے لگے حضرت جی اب تو بچوں سے فرما برداری کرانے کے لیے بھی ابے کا امیر ہونا ضروری ہے. جب ابا امیر ہوتا ہے تو بچے تابع داری زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جائیداد. تو یہ بچوں کی یہ سوچ صحیح نہیں. بچے روز ابا سے کہتے ہیں کہ ابا جی وہ فلاں نے دیکھے کتنی دولت کمائی ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے. شورش کشمیری نے کہا تھا کہ میرا باپ بھی اگر غدار ہوتا تو میں بھی یار جاگیردار ہوتا. بھائی ایسی سوچیں پیدا نہ کریں، اس نے تمہیں پیدا کر کے پروان چڑھا کے پال پوس کے بڑا کر دیا، اس سے زیادہ احسان کیا ہوگا. بات سمیٹتا ہوں. حضرت امام عبداللہ یافعی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش کی دنیا بڑی عزت کرتی تھی. اس درویش کا نام تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ. سارا زمانہ حیا کرتا تھا، اور بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے بابا اچھا نہیں لگتا تھا، پر نہیں لگتا تھا تو نہیں لگتا تھا، اور ضروری بھی نہیں کہ کوئی سب کو ہی اچھا لگے. یہ بھی اتنا ضروری ہے کہ سب کو بندہ اچھا لگے؟ کوئی ضروری نہیں. تو کہتے ہیں وہ بابا کہتا ہے، تاجر کہتا ہے مجھے بابا جی اچھا نہیں لگتے تھے. کیوں اچھے نہیں لگتے تھے؟ جمعے والے دن جمعے کے فرض پڑھ کے نکل جاتے تھے، باقی نماز نہیں پڑھا کرتے، تو مجھے نہیں اچھے لگتے تھے. یہ ان کے، حالانکہ اگر کوئی گھر میں جا کے باقی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. مسافر اگر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو شریعت اس کو پابند نہیں کرتی، مسافر پر جماعت ہی نہیں ہے. لیکن بدگمانی ہے کہ فٹافٹ پیدا ہوتی ہے. بابا جی فرض پڑھتے جمعے کے اور نکل جاتے. وہ تاجر کہتا ہے کہ جمعے میں نے ارادہ کیا کہ سارا بغداد اس کے پیچھے ہے، تو میں ذرا اس کی حقیقت نہ پتہ کروں جمعے والے دن جاتا کہاں ہے. کہتے ہیں حضرت بشر حافی علیہ رحمہ نے جمعہ پڑھا اور آپ باہر نکلے. جب حضرت باہر نکلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا.
اب بدگمانی پہ بدگمانی. کہتے ہیں انہوں نے نا ایک دکان سے نان خریدے تو میں نے کہا اوہ مولوی کو بھوک نے ستایا. دیکھو اس نے نفل اور سنتیں چھوڑ دی پہلے روٹی کے پیچھے. کہتے ہیں وہاں سے وہ گئے اور کباب خریدے تو میں نے کہا اس کی عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھاتا. بدگمانی پہ بدگمانی. وہ تاجر کہتا ہے تھوڑی دیر گزری تو حضرت جنگل کی طرف منہ کیا. جب جنگل کی طرف گئے تو میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا. اللہ اکبر. کہتے چند تھوڑا سا جنگل کا رستہ گزرا تو کچی آبادی آئی, ایک کچا مکان اور دروازہ باہر سے بند ہے. حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا, فرماتے اندر تشریف لے گئے اور جاتے ہی میں نے باہر کھڑے ہو کے عجیب نظارہ دیکھا. ایک بوڑھے بزرگ فالج کے مریض اور پانی ان کے منہ سے نکل رہا. کہتے میں نے ہزاروں پیر مریدوں کے بغداد کے اس پیر کو دیکھا کہ حضرت بشر عافی نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس بزرگ کا پہلے منہ دھلایا, پھر ان بزرگوں کا لباس تبدیل کیا اور پھر لقمہ ڈال کے منہ میں ڈالا. کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے ہیں, ذرا دیر ہو جاتی ہے آپ کو کھانا. کہتے ہیں بزرگوں کے منہ میں لقمہ گیا تو وہ چیخ مار کے روئے. کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے تو روزانہ آتا, پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے, تو کب تک آئے گا, کب تک میرا خیال کرے گا, کب تک تو آئے گا یار. تاجر کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا تھا, میری وہی چیخیں نکلنے لگی, میں رونے لگا کہ 14 سالوں سے یہ بابا آ رہا ہے, 14 سالوں سے. کہتے ہیں حضرت اس کو کھانا کھلایا اور فارغ ہو کے جب باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور جس چیز کو میں آپ کا نقص سمجھا کرتا تھا وہ تو آپ کی بہت بڑی عظمت ہے, وہ تو بہت بڑی شان ہے آپ کی, جس کو میں غلط جانتا تھا وہ تو آپ کا ایک مرتبہ اور مقام ہے. بھائی بدگمانیاں نہ بنائے, اپنی سوچوں کو ٹھنڈا رکھے, میٹھا رکھے, اچھا رکھے. اگر آپ دنیا میں سوچ لیں گے نا بڑے, دیکھیے نا قبر میں سوال جواب بھلا کیا ہوں گے, سوال جواب کیا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو دنیا میں مصطفیٰ کریم کے بارے میں سوچ کیا رکھتا تھا, کیا کہتا تھا ان کے بارے میں, تیرے افکار و نظریات کے کیا سوچتا تھا ان کے بارے میں, تیرا ذہن کیا تھا. آج کیسی عجیب سوچ ہے نا, لوگ سارا دن اسی پر بحث کرتے ہیں کہ حضور کو کتنا علم تھا, اس پر بحث کرتے ہیں کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے. یہ باتیں کیا بحث کرنے کے قابل ہیں کہ وہ معراج میں گئے تو اللہ کا دیدار کر پائے کہ نہ کر پائے, کیا امت کا کام ہے ان چیزوں پر بحث کرنا, ڈھونڈنا, نکالنا, امت کو زیب دیتا ہے. ہماری بدگمانیاں کہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے وہاں جا کے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا جہاں اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. وہاں جا کر بھی لوگوں نے کلام کیا. صاف ستھری سوچ کریں, صاف ستھری. ہماری مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب سے جھگڑے ہیں, سامنے جو کھڑا ہے اس کے بارے میں سوچ رہی نہیں ہے, اور انتظامی امور چلانے والوں کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں. میں کہا کرتا ہوں مسجد اور مدرسے کا فنڈ جس کے پاس بھی آ جائے وہ بغیر کچھ کیے ہی بے ایمان ہو جاتا ہے. وہ آ گیا نا اس کے پاس, اب وہ بغیر کچھ کیے ہی معاذ اللہ تعالیٰ اس پہ الزام لگنے لگتا ہے. ایسے نہ کریں, اچھی سوچ رکھیں, ٹھنڈی سوچ رکھیں. اچھا سوچیں گے. ڈاکٹر حکیم اور طبیب تو اپنی جگہ پہ رہے, خواب اور خیالات کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو تم دن میں سوچو گے رات میں وہی تمہارے ذہن میں خواب آئے گا. اب دیکھیں وہی چیز سامنے آتی ہے. تو آپ کی سوچ اگر سارا دن مدینے گھومے گی تو رات کو مدینہ ہی نظر آئے گا. اگر دن میں حضور کی نعتیں سنو گے تو رات کو وہی تصورات ذہن کے اندر آئیں گے. اور اگر سوچ صحیح نہیں ہوگی, نظریہ صحیح نہیں ہوگا, مزاج صحیح نہیں ہوگا, پھر انسان کے لیے مشکلات ہوگی. پھر کس طرح کر کے وہ بات آگے بڑھے گی. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا دنیا میں کوئی مخلص دوست ہے بھی کہ نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تیرا کس کس کے ساتھ اخلاص ہے, اپنی طبیعت سے کیوں نہیں پوچھتا. تو پوچھ, جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہے. تو اگر تو لوگوں کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا تو کیسے خیال کرتا ہے کہ تیری تھوڑی سی گفتگو اور تیرا تھوڑا سا اس طرح کرنا لوگوں کو تیرے قریب لے آئے گا. دھوکے اور فریب سے یارانے لمبے نہیں چلتے, وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. دیر تک کسی چیز کو چلانا ہو تو وہ خلوص سے چلتی ہے.
یہی بنیاد ہوتی ہے جس سے باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ سوچوں کو صحیح رکھیں، بھٹکنے نہ دیں، بہکنے نہ دیں، مثبت رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں مثبت رہے گی، ذہن مثبت رہے گا، طبیعت مثبت رہے گی۔ میرے تو محبوب نے یہاں تک فرما دیا کہ تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے، تو اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ایک سوال کا جواب ہے، اپنی مثال کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاڑتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ عورت دین کا کام کرے عورتوں کے بیچ رہ کے، اور اگر اس نے کوئی نعت، کوئی ذکر، کوئی اذکار کرنے ہوں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح کرے کہ اس کی آواز صرف عورتوں تک محدود رہے، گھر کے اندر اس طرح کرے کہ اس کی آواز عورتوں کے دائرہ کار کے اندر محدود رہے۔ عورت کا ہی نہیں پردہ، عورت کی آواز کا بھی پردہ۔ آپ سورہ احزاب کی کبھی تلاوت کریں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ عورتیں کسی مرد کے ساتھ بات کریں تو میٹھے انداز میں بات نہ کریں، سخت لب و لہجے میں بات کریں۔ کسی کے دل کے اندر خیال نہ پیدا ہو کہ عورت مجھے مائل کر رہی ہے، تو مہربانی کریں خواتین گھر کے اندر رہیں، با پردہ رہیں۔ انہوں نے ذکر اذکار کرنے ہیں تو گھروں کے اندر رہ کے کریں۔ یہ جو ماحول ہم بنا رہے ہیں نا، بہت ساری جگہوں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ عورتیں اسپیکر میں نعت پڑھتی ہیں اور وہ کچھ کرتی ہیں، کس طرح کر کے درست ہو سکتا ہے؟ اور اب تو الحمدللہ مذہبی محافل میں عورتوں کے لیے با پردہ انتظام کیا جاتا ہے، تو بیویاں وہاں کیوں نہیں آ جاتی؟ وہاں کی اس میں شرکت کریں۔ عورت کا ہی پردہ نہیں، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عورت کو اعزاز دیا ہے کہ اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ حضور نے اسے اعزاز دیا ہے کہ اسے محفوظ رکھا ہے، پردے کے اندر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے پردے کا حکم دے کر اسے محفوظ کر دیا۔ تو اگر حضور نے ہمیں عزت کی چادر دی ہے تو پھر ہمیں اس چادر کے اندر رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے عورتوں کا میلاد پڑھنا، یعنی یہ اب فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت، عورتوں کا میلاد پڑھنا کہ غیر محرم کے کان میں ان کی آواز جائے۔ میلاد سے مراد چاہے وہ میلاد میں تلاوت ہی کیوں نہ کرے، چاہے وہ میلاد کے اندر تقریر ہی کیوں نہ کریں، چاہے وہ میلاد کے اندر ذکر اذکار ہی نہ کریں، اگر ان کی آواز کسی مرد کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ اندر رہ کے، عورتوں کے اندر رہ کے یہ کام کریں۔ ایک مثال کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے، یاد رکھیں بھائی، جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ دنیا کی ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی پردہ کرتی۔ تو آپ کو معزز رکھا گیا ہے، مقتدر رکھا گیا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹافی سے بھی کبھی ریپر اتر جائے نا، وہ ٹافی کھانے والی، تو کہتے ہیں اس کو بھی مکھیاں بیٹھنے لگ جائیں۔ تو بیوی کا پردہ اتر جائے تو اس پہ گندی نظریں نہیں پڑیں گی۔ عورتیں محفوظ رہیں، گھروں کے اندر رہیں۔ انہیں حکم دیا ہے کہ گھروں کے اندر محفوظ رہو۔ ان کو گزارش کریں کہ آپ محفل ضرور کریں لیکن ایسی جگہ پہ کریں جہاں غیر محرم تک ان کی آواز نہ جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمیں دین کے ساتھ اخلاص عطا فرما، للہیت نصیب فرما۔ مولا کریم، جن دوستوں نے اس انتظام کو کیا، ایک دوسرے کو پیغام دیا، جو تشریف لائے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، سب پہ اپنی رحمتیں فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جہاں جوان بچیاں ہیں مناسب بندوبست فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت کے فیصلے فرما، شام کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، برما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ذہنوں پر، دلوں پر، طبیعتوں پر محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پردہ عطا فرما۔ اے اللہ زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی
علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ یہ ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔